اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پسند کیا وہ دین اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اسلام جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے اور اسلام ہی اسلام بتاتا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے۔ اب دیکھیں، انسان اور اسلام نے انسانیت سکھائی ہے۔ اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ ماں بہن بیٹی کے اندر فرق کیا ہے۔ اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ حقوق کیا ہے، حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے۔ اور اسلام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت کو منانے کا طریقہ کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین پر چلنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے۔ دیکھیں، بہت سے کافر، بہت سے عیسائی، بہت سے یہودی ایسے ہیں جو ہمارے اسلام کے طرز زندگی کو دیکھ کر اس سے بڑے متاثر ہوئے، اور کئی لوگ اسلام لا چکے ہیں اسلام کو دیکھ کر۔ اب دیکھیں ہمارا نظام، دیکھیں اسلام میں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں۔ ویسے تو مشہور یہ ہے کہ اسلام میں عورت پر پابندی ہی پابندی ہیں، عورت کے ساتھ ظلم بڑھاتا ہے اسلام میں، مگر جب اسلام کی مکمل سٹڈی کرتے ہیں، اسلام کو مکمل پڑھتے ہیں، شریعت کو مکمل پڑھتے ہیں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ عورت کو جتنے مزے اسلام میں ہے اتنے مزے نہ یہودیت میں ہے، نہ عیسائیت میں ہے، کسی مذہب میں اتنے نہیں ہیں جتنے مزے اسلام میں عورت کو ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب دیکھیں، عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو حق مہر دو۔ اب دیکھو، پہلا حق اس کو اس کے خاوند سے دلوایا جاتا ہے کہ حق مہر پہلے دو، بعد میں آپ کی نکاح میں آئے گی۔ اگر حق مہر نہیں تو شریعت کہتی ہے نکاح نہیں ہوگا، یہ عورت اس کی بیوی نہیں بن سکتی جب تک اس کا حق مہر ادا نہ کیا جائے۔ یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا، جب وہ گھر سے نکلی تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا باپ جو ہے اس اپنی جائیداد میں سے اس کو حصہ دے گا، بھائی ہے بھائی حصہ دیں گے، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق یہ دیکھیں کہ اگر اس کا خاوند مر گیا تو خاوند کے مرنے کے بعد جو خاوند کی جائیداد ہے یا پیسے، اس میں سے بھی اس کو ملیں گے، باپ میں سے بھی ملیں گے۔ اگر اس کا باپ فوت ہو گیا تو اس کی جو جائیداد ہے، پیسے، اس کی بھی وہ والی حقدار ہے، اور اسی طرح خاوند کے پیسے سے بھی اور جائیداد میں سے بھی اس کو ملیں گے۔ اب یقین مانیں، ایسا کسی مذہب اور میں نہیں ہے، کسی مذہب میں بھی نہیں ہے، مگر صرف یہ اسلام میں ہے۔ اسلام میں آپ پھر دیکھیں کہ اگر آپ نے کسی کو قتل کیا تو اسلام کہتا ہے القصاص بالقصاص، ٹھیک ہے، قصاص کے بدلے میں قصاص ہے، یعنی کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے۔ اگر اس نے مسلمان کو قتل کیا تو قتل بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسلام کہتا ہے اگر کسی کی آنکھ پھوڑی تو دوسرے کی آنکھ پھوڑی جائے گی، یہ اسلام ہے۔ اسلام برابری کا حق دیتا ہے۔ اسلام نے سود کو کیوں حرام کیا؟ اب دیکھیں، آپ کہیں گے پوری دنیا کہتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ جی سود حرام ہونے نہیں چاہیے، اس میں تو کسی کا فائدہ ہے، مگر اسلام کہتا ہے یہ فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، یہ خسارہ ہے۔ اب ایک آدمی نے لاکھ روپے بطور مجبوری لیے، بطور مجبوری تو اس نے لاکھ روپے کسی سے لیے ہیں، تو جناب جو لاکھ روپے اس نے بطور مجبوری کے لیے، یہ لاکھ اس نے لے لیے، مگر یہ لاکھ اس کو پورے نہیں کرے گا، 1,20,30 دے گا تو یہ تو پوری زندگی قرض نہیں اتار سکے گا۔ 1,00,000 اس نے دینے، 1,00,000 نہیں دیا جا رہا ہے، ایک ماہ بعد ایگریمنٹ اس کا ہوتا ہے، ایگریمنٹ کے مطابق اس پر 1,10,000 اس نے دینا تھا، اب 1,20,000 دے گا، 1,30,000 دے گا۔ پاکستان کو 75 سال ہو گئے بنے ہوئے، آج تک پاکستان کا قرضہ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ سود ہے۔ اس وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر رہا، پاکستان کی معیشت اس وجہ تباہ ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے سودی نظام پر پاکستان کی معیشت کو ہم چلا رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا۔ آج اگر یہ ہم نے قرض لیا ہوتا، سود پر نہ لیا ہوتا، تو ہم کب کے اس کو ختم کر دیتے، کب کو اتار دیتے، مگر کیا ایک قسط دیتے، دوسری قسط ڈبل ہوتی، تیسری قسط چوتھی ڈبل ہو جاتی ہے۔ اسلام کو مکمل پڑھے، ہر لحاظ سے پڑھے، رشتوں کے حوالے سے پڑھے، شادی کے حوالے سے پڑھے، زندگی کے حوالے سے پڑھے، یقین مانیں آپ کو مزہ آئے گا۔ اچھا اور سچا جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔